اسلام کیا ہے؟ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کی اہمیت۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کی خاص اہمیت ہے، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ صبح فجر کے وقت تک سحری کا وقت مقرر ہے، اس وقت تک کھانے پینے کا اہتمام کرنا سنت ہے، اور شام کو سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اول وقت میں افطار کرنا سنت ہے، اور سحری میں اخیر وقت میں کھانے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ سحری سے لے کر افطار کے درمیانی وقت میں کھانے پینے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نہ صرف کھانا پینا حرام ہے، بلکہ جسمانی شہوت کا پورا کرنا بھی حرام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اقلۃ السحر، یعنی ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا ہی فرق ہے۔ اور سحری کس چیز سے کرنا سنت ہے، اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم سحور المؤمن تمر، یعنی مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں سحری کی نیت کے لیے کچھ الفاظ مشہور ہو گئے ہیں، انہیں دعا سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بس یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے روزے کی نیت عربی میں کر لی ہے۔ الفاظ اردو یا انگریزی میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، بلکہ بغیر کچھ کہے بھی صرف سحری کر لینے سے بھی نیت ہو جاتی ہے۔ سحری کی نیت کے جو مشہور الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، بصوم غد نویت من شہر رمضان، یعنی میں نیت کرتا ہوں کل کے رمضان شریف کے روزے کی۔ ان الفاظ کو حدیث شریف کے الفاظ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے الفاظ سمجھنا چاہیے، اور جتنی تاخیر سے یا دیر سے سحری کی جائے اتنا افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امرنا ان تعجل افطارنا ونؤخرنا سحورنا، یعنی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔